السلام علیکم۔ بیوی غیر مرد کی طرف کب اور کیوں جاتی ہے؟ معاشرے کی ایک تلخی حقیقت۔ اگر کسی کو یہ سٹوری بری لگے تو میری طرف سے معذرت۔ کروٹ بدل کے آنکھیں بند کیے ہی اس نے تکیے کے نیچے سے فون نکالا جو مسلسل وائبریٹ کر رہا تھا۔ آنکھ کھلی اور فون کی سکرین پہ بلنک کرتا ہوا جانا پہچانا نمبر دیکھ کر اسے کوفت ہوئی۔ اس وقت اسے کیا مصیبت پڑی ہے؟ کچھ بڑبڑاتے اس نے کال کاٹ دی اور میسج ٹائپ کیا۔ اس وقت بات نہیں کر سکتا، وہ ساتھ سو رہی ہے۔ میسج سینڈ کر کے وہ جواب کا انتظار کرنے لگا۔ فون کی سکرین لائٹ جو آف ہو گئی تھی میسج رپلائی آنے پر آن ہوئی۔ اس نے جلدی سے میسج دیکھا اور ساتھ ہی اپنے بستر سے اٹھ بیٹھا۔ بنا کوئی آواز کیے بالکل آہستہ سے وہ بستر سے اٹھا اور اندھیرے میں ہی چپل ڈھونڈنے لگا۔ چپل ملی تو اس نے آگے بڑھ کے دھیرے سے دروازہ کھولا۔ باہر کی لائٹ آن تھی۔ دروازہ کھلنے سے کمرے میں ہلکی سی روشنی ہوئی۔ اس نے مڑ کے پیچھے دیکھا کہ کہیں وہ جاگ نہ گئی ہو، پر جب بستر پر نظر پڑی تو بستر خالی تھا۔ یہ کہاں چلی گئی؟ اس کے دماغ نے کئی سوالوں کو جنم دیا۔ واش روم کا دروازہ بھی کھلا تھا۔ کوشش و بنج میں مبتلا وہ کچن کی طرف گیا۔ وہاں کی لائٹ بھی آف تھی۔ اگلے 10 منٹ میں اس نے پورا گھر چھان لیا لیکن اس کا کچھ پتہ نہ تھا۔ آواز دے کر پکارنے سے اجتناب کیا کہ کہیں ساتھ والے کمرے میں سوئی ماں جی کی آنکھ نہ کھل جائے۔ حیرانی ایک دم سے پریشانی اور غصے میں بدلی۔ اس کا فون دوبارہ وائبریٹ کرنے لگا۔ بڑی بے دلی سے کال کاٹ کے وہ ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ سوچوں میں گم ماں کی بات اس کے خیالوں میں گونجی۔ بیٹا آج کل تیری بیوی کے لچھن مجھے ٹھیک نہیں لگ رہے۔ گھنٹوں کمرے کا دروازہ بند کر کے پتہ نہیں کس سے فون پہ لگی رہتی ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے ہی ماں جی نے اپنے شک کا اظہار کیا تھا لیکن اس نے اس بات پر دھیان نہ دیا کہیں چھت پہ نہ ہو۔ دماغ میں سوالوں کا انبار لیے وہ سیڑھی چڑھنے لگا۔ ابھی اس کا پاؤں آخری سیڑھی پہ نہیں پڑا تھا۔ ایک سرگوشی سن کے وہ وہیں رک گیا۔ میں اس کی بیوی تو بن گئی لیکن اسے مجھ سے دلچسپی نام کی چیز ہی نہیں ہے۔ ہمارے بیچ زور زبردستی کا رشتہ چل رہا ہے۔ جب پہلی بار میں نے ان کے فون میں کسی لڑکی کے غیر اخلاقی میسج پڑھے تو بہت روئی۔ دل کیا ان سے کہوں پر ڈر گئی کہ کہیں غصے میں آ کے طلاق ہی نہ دے دیں۔ جب میں سو جاتی تو وہ گھنٹوں کسی سے فون پہ باتیں کرتے رہتے۔ میں اپنے آپ کو اندر سے کھاتی رہی لیکن کتنی دیر برداشت کرتی؟ کوئی تو ہو جو میرے دل کی بات سنے۔ پر جب سے تم میری زندگی میں آئے ہو تو لگتا ہے کوئی اپنا ہے جو پرواہ کرتا ہے۔ میں جب بھی پریشان ہوتی ہوں تو تمہیں یاد کرتی ہوں۔ تم سے بات کر کے دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے۔ وہ اگر اپنے دل کی باتیں کسی اور سے کرتے ہیں تو میرے دل کی باتیں سننے کے لیے میرے پاس تم ہو۔ سرگوشیاں ابھی جاری تھیں لیکن اس کی برداشت کم پڑ گئی۔ غیرت کے سمندر میں طوفان اٹھا اور اس کے قدم آگے بڑھایا کہ آج تو اسے اس دھوکے کی سزا مل کے رہے گی۔ اتنے میں اس کے فون نے پھر سے وائبریٹ کرنا شروع کیا۔ سارے
जज्बात एकदम ठंडे पड़ गए। एक पल के लिए जैसे सब कुछ रुक गया हो, जैसे किसी ने उसकी ज़ुबान जकड़ ली हो। पाँव आगे ना बढ़ पाए। वो किसी शिकस्त होरदा इंसान की तरह वापस सीढ़ियाँ उतरने लगा। सरगोशियाँ अब भी कानों में पड़ती, लेकिन जो कलेजा छलनी कर रही थी। अपना फ़ोन पावर ऑफ करके वो बिस्तर पे लेट गया। आज तो आरामदेह बिस्तर पे भी कांटे चुभ रहे थे। किस गुनाह का मुरतकब वो खुद था, जैसे किसी और को इसी गुनाह की सज़ा देता। अगर कोई सज़ादार था तो वो खुद था। कभी कभी हम इस बात से अनजान होते हैं कि हमारी की हुई छोटी सी एक गलती कैसे भयानक तूफ़ान का पेश हैमा बनती हैं। हमारे YouTube चैनल लिबरल क्विड्स को सब्सक्राइब ज़रूर करें और स्टोरी को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। शुक्रिया।